अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और ग्रो पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान गुशारिब शौकत हूँ और आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जो है फर्टिलाइज़र्स यानी खाद या खुराक। हाल ही में वर्ल्ड फर्टिलाइज़र डे गुजरा है 12 अक्टूबर को, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस पे ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे और एक बहुत तजर्बाकार शख्स से हम एक इंटरव्यू भी करेंगे जिसमें वो हमें समझाएंगे कि पाकिस्तान के फर्टिलाइज़र सेक्टर में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या मुश्किलें हैं और हम इनको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि फ़र्टिलाइज़र है क्या। फ़र्टिलाइज़र ऐसी चीज़ है जो पौधे की बढ़ावत में मदद करती है और उनको सेहतयाब रखती है। याद रखिए, दो तरह के फ़र्टिलाइज़र्स होते हैं। एक जो कुदरती होता है, जैसे एक आप मन्योर कह लें, जो जानवरों से उनकी खाद वगैरह निकलती है, वो हो सकती है, जिसे हम गांव देहात में देखते भी हैं कि वो लेके दीवार पे चिपका देते हैं और उससे फिर चूल्हा भी जलाते हैं और दीगर उसके इस्तेमाल होते हैं। और फिर एक होती है जो केमिकल फैक्ट्री में बनती है, जिसे हम काला दाना या सफ़ेद दाना समझते हैं, यूरिया या DAP के तौर पे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही होती है। अगर तारीख़ी पस मंज़र इसका हम देखें तो जानवरों का जो गोबर है उसको खाद में तब्दील करके हम इस्तेमाल कर रहे थे अपने पौधों पे, जिससे उनकी बढ़ावत होती थी पौधों की। अब 1950 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो हमने देखा कि बहुत तेज़ी से केमिकल फर्टिलाइज़र, जिन्हें सिंथेटिक फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ गया और हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसमें हम सही तरीके से इस्तेमाल कर भी रहे हैं कि नहीं, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि आपको पता है, एक चीज़, अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे खाद या अगर हम अपने खाने के बारे में बात करें, अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें इसके इस्तेमाल को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। वो बैलेंस कैसे होता है कि पहले आपको पता हो कि आपकी जो सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है, वो किस किस्म की है। वो एक गीली मिट्टी है, क्ले है, लोमी मिट्टी है। जब आप सॉइल टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी वो चीज़ें हैं आपकी मिट्टी में जो आपको चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। जो नहीं है फिर उनमें आपको शामिल करनी है ताकि आपकी पौधे की या आपके जो फसल है उसकी बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो सबसे पहले ये है कि आप एक सॉइल टेस्ट करवाएं। उसके बाद आप समझें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो अहम ग़िज़ा है वो क्या है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में जिसकी ज़रूरत है। जैसे कि हमें पता है कि NPK, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फॉस्फोरस आ जाता है, ये बहुत ज़रूरी 3 मैक्रो एलिमेंट्स हैं जो खाद में शुमार होती हैं। उसके अलावा हमारे पास दीगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे जिंक है, आयरन है और कॉपर है। अब प्लांट्स को या पौधों को थोड़ी मिकदार में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी ज़रूरत होती है। अब वो आप कैसे पूरा करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी किस किस्म की मिट्टी है और उसको उसकी कितनी ज़रूरत है। याद रखें, अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र या ज़्यादा खाद अपने फसल को दे देंगे तो उसके नुकसानदेह असरात हो सकते हैं और पैदावार कम भी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस तरीक़ेकार से इसका इस्तेमाल करें। अगर हम आगे बात करें तो फर्टिलाइज़र्स की अहमियत हमारी पैदावार को बढ़ाने में बेशक हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो किसान और काश्तकार हैं उनको गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि हम जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। अमूमन जो पाकिस्तान में तरीक़ेकार है उसको हम कहते हैं छट्टा, कि हाथ में आपने दाना लिया और ऐसे उसको फेंक दिया, लेकिन उसका जज़ब होना और रूट तक पहुंचना ये एक सवालिया निशान है कि कितना पहुंचता है और कितना नहीं पहुंचता। तो हमें जो अपने फर्टिलाइज़र या खाद देने के तरीक़ेकार हैं उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि ये इफ़ेक्टिव है भी कि नहीं। अगर नहीं इफ़ेक्टिव है तो ऐसी एक सोल्यूशन बनानी चाहिए जिससे फार्मर्स को ना सिर्फ पता चले कि उनको कितनी खाद मिलानी है, कितनी की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें उनकी फसल में नहीं है जिनको उनकी ज़रूरत है, और इसको किस मिकदार में इस्तेमाल करना है ताकि उनको बेहतर से बेहतर फ़ैसला करने का मौका मिले और उनकी पैदावार पे वही असर नज़र आए। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर तारिक अज़ीज़, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन द सॉइल साइंसेस डिपार्टमेंट। 2006 से ये वाबस्ता हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से और इनकी रिसर्च फोकस्ड है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन,
सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर्स पे। वो रीजनल डायरेक्टर भी हैं इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के फॉर साउथ एशिया, and he's also the focal point for the University of Faisalabad Agriculture at the United Nations Environmental Program, which is in global partnership on nutrient management. तो आज हम फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर रहे होंगे एज वेल एज सॉइल न्यूट्रिशन। जैसे कि आपको पता है सॉइल की जो हमारी हेल्थ है वो सबसे एक अहम चीज़ है हमारी ज़राअत को कामयाब करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर तारिक अजीज़ से कि इस मौजू की क्या अहमियत है और इसको हम कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर द डॉन एंड शो फॉर इनवाइटिंग मी और हैविंग मी हियर। बिल्कुल। और सर अगर आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे कि आपकी जो रिसर्च है वो किस पे फोकस्ड है और जब से आप मतलब पढ़ा रहे हैं 2006 से अब तक आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं पाकिस्तान में? अच्छा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा मेरा दिया है। मैंने 2006 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एज लेक्चर ज्वाइन किया और उसके बाद से जो मेरा पर्टिकुलर आप कह लें इंटरेस्ट है वो सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिशन पे है। और जो मेरे सुपरवाइज़र थे उनका जो बेसिक एक नेम था वो था कि हम क्रॉप जीनोटाइप्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं जो कम से कम न्यूट्रिशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस दे सकें। चूँकि बहुत सारे स्पीशीज़ और जीनोटाइप्स ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ी न्यूट्रिशन से ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं बिकॉज दे वेरी सिग्निफिकेंटली। सो इसमें हमने वीट, राइस, कॉटन इन पे काम किया और पर्टिकुलरली जो मेरा इंटरेस्ट पहले था वो था फास्फोरस यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। चूँकि पाकिस्तानी जो सॉइल्स हैं इनमें मोर देन आप कह लें 80 to 90% सॉइल्स दे आर डेफिशिएंट इन फास्फोरस। अब ये जो फास्फोरस डेफिशिएंसी है इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ खादें हम यूज़ करते हैं। तो खादें एक बहुत कॉस्टली इनपुट है लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। चूँकि जो जनरली इस वक्त अगर बात करें 50% जो दुनिया की फूड प्रोडक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की वजह से है। FAO की रिपोर्ट है। और अगर हम देखें कि आज ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स को ख़त्म कर दें तो फूड प्रोडक्शन जो दुनिया की आबादी है 2050 में ये तकरीबन होने जा रही है 9.5 to 10 बिलियन। तो उसको फीड करने के लिए मौजूदा जो हम खुराक पैदा कर रहे हैं इसका 70% ज़्यादा हमें उगाना है। तो इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम देखें नाइट्रोजन टू फास्फोरस जो रेशो है इस्तेमाल की, नाइट्रोजन तकरीबन 4.9 है और उसके मुकाबले में फास्फोरस 1 है और पोटाशियम मैं समझता हूँ नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर। तो ये रेशो जो था इस वजह से यूज़ एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र्स की बहुत कम है। और अगर हम देखें कि ग्लोबली ये 50% के करीब यूज़ एफिशिएंसी है। मींस कि हम अगर 100 किलो का बैग डालते हैं तो उसमें से सिर्फ 50 केजी पौधों को मिल रही है, 50 केजी ज़ाया हो रही है। और पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें बांग्लादेश से, इंडिया से, तो हमारी यूज़ एफिशिएंसी उनसे कहीं कम है। एवरेज ख़ुसूसन नाइट्रोजन में ये तकरीबन 30% है, 70% खाद जो है वो ज़ाया हो रही है। तो इसको हमें बैलेंस फर्टिलाइज़र की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन ही खाद नहीं है। जिस तरह से मतवाज़न ग़ज़ा होती है वो इंसानों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, इसी तरह पौधों के लिए भी ये ज़रूरी है। ये खादें जो हैं ये उनके ग़ज़ा हैं और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी शामिल हैं, जिंक है, बोरान है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेफिशिएंसी बढ़ रही है क्योंकि हुआ क्या कि हमारी सॉइल्स में कुछ तो पहले से थे, नेटिव रिजर्व्स थे। ख़ुसूसन अगर पोटाश की बात करें 1990s में ये हमारी ही एनालिसिस बहुत सारे एरिया में हमने किया, पंजाब में ख़ुसूसन। तो सॉइल्स के अंदर जो पोटाशियम की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी तकरीबन 300 या 350 ppm, इसको कहते हैं मिलीग्राम पर केजी। कि 1 kg सॉइल लें तो उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा पोटाशियम थी मिलीग्राम्स। अब उसका एनालिसिस कर लें किसी भी जगह से तो ये 150 किसी में जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, ख़ुसूसन ऐसे जो आलू वगैरह काश्त करते हैं या जहाँ पे हाई यूज़ करते हैं वहाँ पे 200 के करीब है। जनरल फार्मर्स की जो सॉइल हैं वहाँ पे ये 150 या इससे भी कम है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो सॉइल की नेटिव फर्टिलिटी थी, नेटिव जो उसकी अंदर सलाहियत थी वो कम हो रही है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जिंक में ख़ुसूसन बहुत सारी जगहों पे डेफिशिएंसी आती है और ख़ुसूसन राइस में तो बहुत ज़्यादा इसको किया जाता है, अप्लाई करना चाहिए। बोरान की अब डेफिशिएंसी आ रही है। तो हमारा जो लैब का बेसिक आप कह लें एक मकसद था वो यही था
کہ ہم فرٹیلائزر یوز ایفیشنسی کو بڑھائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس طرح سے استعمال کریں کہ جس سے اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور اس کا ضیاع کم سے کم ہو۔ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو بیلنسڈ ایک نیوٹریشن ہوتی ہے وہ اول تو کیسے بنتی ہے، دوسری بات اس کو کون بناتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو فارمرز کو جو آپ ہدایت دے رہے ہیں ان کو کیسے وہ فالو کرتے ہیں، اور کیا میجرز ہیں ٹو میک شیور کہ وہ ایکچولی فالو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بیلنس فرٹیلائزیشن کی اگر بات کریں، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پودے کی جو غذائی ضروریات ہیں اس میں میکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں۔ اگر ہم کسی ایک جاندار کو، وہ انسان ہے، کوئی جانور ہے، پودا ہے، اس کو صرف ایک ہی کوئی چیز دیتے رہیں ایز اے نیوٹریشن، تو وہ اس کو جتنا اس کا پوٹینشیل ہے وہ کبھی بھی اچیو نہیں کر پائے گا۔ تو اس طرح آپ اگر پودے کو نائٹروجن صرف اپلائی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ جو باقی نیوٹریشن ہے وہ نہ دیں، تو اس سے کیا ہوگا، پودے کی گروتھ بڑھے گی لیکن اس کی ہو سکتا ہے ریپروڈکٹیو جو سٹیج ہے وہ نہیں آئے، خصوصاً اگر آپ فاسفورس نہیں دیتے۔ پوٹاش اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو جو فروٹ ہے، اس کی جو سیریلز ہیں، گرینز ہیں، ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ تو ہر نیوٹرینٹ کا ایک رول ہے، امپورٹنٹ رول ہے، زنک کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، بوران کا امپورٹنٹ رول ہے۔ تو جب تک یہ سارے کے سارے ایک متوازن مقدار میں نہیں ملیں گے پودے کو، اس کی پراپر جو پوٹینشیل ہے، اس کی ایک ایگزامپل ہم دیتے ہیں اکثر کہ آپ کے پاس ایک بالٹی ہے، کوئی ایک واٹر کنٹینر ہے جس کا والیوم 20 لیٹر ہے، اس میں 20 لیٹر پانی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ سائڈ پہ کہیں ایک سوراخ ہے، اس کو آپ ایگزامپل لے لیں کہ اس میں زنک نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی اس میں پانی ڈال دیں، کھاد، لیکن وہ 20 لیٹر تک نہیں پہنچے گی۔ وہ اس وقت پہنچے گی جب وہ سوراخ ہم بند کریں گے، لیکیج بند کریں گے سسٹم میں سے۔ تو اس لیے متوازن غذا تو بہت ضروری ہے، متوازن کھادیں تو بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، متوازن غذا بناتا کون ہے؟ اچھا، متوازن غذا بنانے میں بہت ساری فرٹیلائزر انڈسٹریز آر انوالوڈ۔ اس میں کچھ کہہ لیں پروڈکٹس ہیں کچھ کمپنیز کے، جیسے کہ جس میں این پی کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کمبینیشنز میں ہیں، یہ فرٹیلائزر انڈسٹری ڈیفینیٹ بناتی ہے۔ اور اس میں میں فارمر کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنی سوائل کا جو پراپر ایک انالیسز کروائیں، اور انالیسز کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تقریباً ہر ضلع میں وہ ہیں سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبز ہیں، ان پہ کروائیں۔ فرٹیلائزر انڈسٹریز کی بھی کچھ کی ہیں وہ لیبز، تو بہتر ہے کہ آپ سوائل کا انالیسز کروائیں اور پھر کسی بھی ایگریکلچر ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ جی یہ رزلٹ ہے، اس پہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ تو سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جو لوگ شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ایگریکلچر ایکسپرٹس تک ان کی رسائی نہیں ہے یا ان کی پہنچ نہیں ہے، یا فرض کریں 12 ایکڑ سے چھوٹا فارمر ہے، چھوٹے مقدار میں کام کر رہا ہے، تو وہ انہی لوگوں پہ بھروسہ کرے گا جو اس کے آس پاس ہیں، تو ان کے لیے کیا ہدایت ہے، ان کے لیے کیا رہنمائی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ بھی صحیح فیصلے لے سکیں اور ان کی بھی فصل کو صحیح مقدار میں خوراک پہنچے تاکہ وہ بہتر سے بہتر پیداوار حاصل کر سکیں؟ اچھا، اس میں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی چھوٹے کاشتکار ہیں ان تک گورنمنٹ جو آفیسز ہیں ان کی رسائی ہے، وہ ایکسٹینشن والوں کی، اور دوسرا سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیب از اوپن، اور وہ بہت کم پیسوں میں انالیسز کر کے دے دیتے ہیں، شاید وہ 2 روپے ہیں یا 5 روپے ہیں، تو نامینل سی فیس ہے، تو وہ ان کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں، ان تک رسائی ہے۔ دوسرا میں گورنمنٹ سیکٹر میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سبسڈیز ہیں خصوصاً اس کو ریوائز کرنا چاہیے، ریوزٹ کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت اگر پالیسی دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان فرٹیلائزر پالیسی وہ 2001 کی ہے، دس از 2024 اور نیکسٹ 2 منتھس میں 2025، مطلب ہم آؤٹ ڈیٹڈ چل رہے ہیں۔ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس پہ بھی بات کریں کہ بیلنس فرٹیلائزر کس طرف کو جانی چاہیے۔ اس وقت پالیسی تھی بہت اچھی تھی، اس وقت پروموشن چاہیے تھی، ہمیں یوریا کے انڈسٹری چاہیے تھی جس میں پھر ایف ایف سی، اینگرو، باقی سارے آئے، لیکن اس وقت ہمیں چاہیے کہ انہانسڈ ایفیشنسی فرٹیلائزرز کی طرف ایسی کو پالیسی بنائیں جیسے کہ یہ کوٹڈ فرٹیلائزرز ہیں، کیونکہ اب دور آ گیا ہے سمارٹ فرٹیلائزرز کا۔ آپ دیکھیں کہ کسان کیا کرتا ہے، 4 بوریاں ڈی اے پی، 4 بوریاں یوریا یا جتنا بھی ہے وہ سارا ڈال دیتا ہے سوئنگ کے وقت۔ اب اس وقت ایک سیڈ آپ لگا رہے ہیں، سیڈ میں کتنا کو پودے کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ملی گرامز میں، آپ ڈال رہے ہیں اس کو کیجیز میں، اور پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ سوائل کے اندر جا کے وہ فکس ہو جاتا ہے، تو اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے۔ تو جو انہانسڈ ایفیشنسی فرٹیلائزرز ہیں جیسے کہ کوٹڈ فرٹیلائزرز ہیں، کہ آپ کوئی ایسی چیز اس کے اوپر کوٹ کر دیں، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اس میں کوئی مائکرو نیوٹرینٹ کوٹ کر دیں، جیسے کہ زنک ہے، زنک کوٹڈ یوریا کچھ کمپنیز بنا بھی رہی ہیں، شاید اینگرو بھی بنا رہی ہے، تو زنک کوٹڈ یوریا کر دیں، اور پھر یا سلفر کوٹڈ یوریا بھی ہے، اس طرح کی کوٹنگ ہو سکتی ہیں۔
ان کو ہم سمارٹ فرٹیلائزرز کہتے ہیں، تاکہ یہ پودے کی جب جب ریکوائرمنٹ ہو اس وقت یوریا کو یا نائٹروجن کو ریلیز کرے. تو جب یہ اس وقت ریلیز کرے کہ پودا اپٹیک کر لے گا. ادروائز آپ سوال میں اپلائی کریں گے، یوریا ڈیزالو ہوگا، وہ سارے کا سارا یا تو پودا اپٹیک نہیں کر پائے گا. وی کانٹ بلیم آل دا فارمرز رائٹ. سو اس میں کیا سلوشن بنتا ہے اور اس کو ہم ٹیکنیکلی صحیح طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں کہ فرٹیلائزر کی ان کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے اور ہم اس کو ایک سسٹینیبل اور سیف وے میں کریں؟ اس میں 2019 میں ہم لوگوں نے ایک گلوبل کمپین لانچ کی تھی سری لنکا میں، یونائٹڈ نیشن پلیٹ فارم پہ. اس کو ہم کہتے ہیں ہاو نائٹروجن ویسٹ. ہم نائٹروجن کی ان پٹ کو کم نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں جو ویسٹ ہے اس کو کم از کم 50% ریڈیوس کر دیں. اور اگر آپ اکنامک ٹرمز میں دیکھتے ہیں تو مور دین $300 بلین اینولی گلوبل لیول پہ یہ ویسٹ ہے، جیسے صرف نائٹروجن کی. سر آپ ویسٹ سے مطلب اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف فرٹیلائزر، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرٹیلائزر اپلائی کیا 50 kg، اس میں سے صرف 25 kg پودے نے لیا، باقی ہمارے نظر میں وہ ویسٹ ہو گیا ریسورس. اس ویسٹ کو لیتے ہیں اور اس ویسٹ کی اکنامک ٹرم میں تقریباً $300 بلین. اور اگر ہم یہ ویسٹ ریڈیوس کر دیں تو اٹ مینس کہ $150 بلین ہم اچھے پروجیکٹس میں لگا سکتے ہیں، صحت میں لگا سکتے ہیں، ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں، جو کہ ہم اس میں لگا رہے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 108 بلین روپیز یہ ہم سبسڈی دیتی ہے گورنمنٹ صرف گیس پہ. تو اگر ہم ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن کر لیں اس سے یہ پیسے بھی بچیں گے. اس کو یہ ہم نہیں کہتے کہ سبسڈی ختم کر دیں کیونکہ اس سے پرائسز بڑھ جائیں گی، لیکن اس کو کوئی اس طرح لے جائیں کہ بیلنس فرٹیلائزیشن کی طرف وہ کریں، وہ کوٹڈ فرٹیلائزرز کی طرف زیادہ سبسڈیز دیں. یہ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا 2001 میں آخری پالیسی بنی تھی فرٹیلائزر پہ، اینڈ ہم 23 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں. تو آبویسلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اور ہماری ییلڈز بڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پالیسی بھی ہو جو آج کے ٹائم میں applicable ہو, whether that's related to the gas subsidy or whether that's related to nitrogen pollution to combat smog in Punjab and other parts of the country. Sir, we are coming towards the end of the interview, so the last question that I have for you is, globally, where do we stand as a country in terms of our fertilizer usage, or how can we improve our fertilizer efficiency, usage, balanced nutrition, جن موضوعوں پہ ہم نے آج گفتگو کی ہے, اور اس کے ہم کیا سٹیپس لے سکتے ہیں تاکہ ہم ایک بہتر ڈائریکشن میں جائیں جہاں ہم اپنی رائزنگ پاپولیشن کو بھی فیڈ کر سکیں بٹ ہم سسٹینیبلٹی کو بھی سامنے رکھ کے کام کریں. اچھا, اس میں فرٹیلائزر یوز اگر پاکستان میں دیکھا جائے اور اس کو کمپیئر کیا جائے ریجن میں یا گلوبلی, تو اس میں نائٹروجن جو یوز ہے ہمارا وہ تقریباً ایٹ پار ہے. وہ تھوڑا بہت کم زیادہ ہو سکتا ہے, بنگلہ دیش میں زیادہ ہے وہ نائٹروجن کا, انڈیا سری لنکا میں باقی میں ہم تقریباً سیم لیول پہ ہیں. تو اگر ہم اس کو گلوبلی دیکھتے ہیں تو ہم ان کنٹریز میں ہیں جہاں پہ نائٹروجنس فرٹیلائزر زیادہ یوز ہو رہے ہیں, فاسفورس بہت کم یوز ہو رہا ہے, پوٹاشیم یوز ہی نہیں ہو رہا, نیگلیجیبل اماؤنٹ میں ہوتا ہے لیکن جب کمپیریزن میں جاتے ہیں تو بہت کم ہے. تو اس لیے گلوبل لیول پہ تو ہم فرٹیلائزر یوزیج میں نائٹروجن کے حوالے سے زیادہ ہیں. اور اسی لیے جو ساؤتھ ایشیا ہے, اس میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میجر کنٹریز ہیں. ساؤتھ ایشیا از اے گلوبل ہاٹ اسپاٹ فار نائٹروجن ایمیشنز. تو ہمیں اس کو سسٹینیبل وے میں مینیج کرنا پڑے گا. جب تک ہم اس کو انٹیگریٹڈ وے میں آرگینک جو فرٹیلائزرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے, ان کو ہم ایڈ نہیں کرتے ساتھ, اور فرٹیلائزر کی اتنی ہی مقدار ہم ایڈ نہیں کرتے جتنی چاہیے ہے. چونکہ آپ کو بھوک لگی ہے ایک روٹی کی, آپ 5 کھا لیں گے تو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا, اس کا فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک بچہ ہے, بچے کی عمر 2 سال ہے, اس کو آپ ایک ایڈلٹ کی خوراک دے دیں گے تو وہ نہیں اس کو ابزارب کر سکے. اس کے لیے وہ ڈفرینٹ فارمولاز ہوتے ہیں, فارمولا ملک, تو اس کو آپ دے دیں, وہ نیوٹریشن ہے, ہم کہتے ہیں جی یہ نیوٹریشن ہے, نائٹروجن از اے فرٹیلائزر, لیکن اس کے لیے وہ نہیں ہے, اس کے لیے وہ زہر ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایفیشنسی فرٹیلائزرز کی طرف آئیں, جو کہ گلوبلی اب اس پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر لیکوڈ فرٹیلائزرز کی طرف آئیں اور لائف سٹاک سیکٹر کو کراپ سیکٹر کے ساتھ کو انٹیگریٹ کیا جا سکے تاکہ ہم پولوشن کو بھی کم کر سکیں. کمپرومائز ہم نہیں کرنا چاہتے کبھی بھی ییلڈ پہ, چونکہ جو ییلڈ ہے وہ فارمرز کے لیے سب سے بیسٹ پہلا جو آپشن ہے وہ ہے ییلڈ. کہ جب تک ہم اس کی ییلڈ کو دیکھیں گے
وہ کام کرے گا, ادروائز وہ آپ کی بات لیکن نہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ ابھی تو ہماری ییلڈز نیچرلی گلوبلی کمپیئر کریں تو ہماری گر رہی ہیں. اب چائنا کی اگزامپل دیکھیں, پچھلے 40 سال میں ان کی ییلڈ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, اور ہم جب سے گرین ریولوشن شروع ہوئی ہم تھوڑا سا بڑے تھے, پھر ہم اسٹیگنیٹ کر گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپونینشلی اس پوٹینشیل کو انلیش کرنا چاہتے ہیں تو وی نیڈ ریڈیکل ریفارمز, ناٹ اونلی ان انٹیگریٹنگ ملٹیپل سیکٹرز, جیسے آپ نے لائف اسٹائل کی بات کی, آرگینک فرٹیلائزرز, بٹ وی نیڈ اے انٹیگریٹڈ مینجمنٹ اپروچ جہاں پر فارمرز کو بھی پتہ ہو یار کہ جو میرے مال مویشی ہیں اس کو میں کیسے بہتر اس طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں. سبزیاں ہیں یا پھر اگر ہم ملچنگ کر رہے ہیں یا فروٹ ٹریز لا رہے ہیں, ہر کسی کا کیا کردار ہے. صرف یہ تھوڑی کہ ہم نے فصل لگا دی اور ہم نے ایک چیز پہ انحصار کیا اور اسی پہ ہم نے اپنے ساری توقعات اور امیدیں جوڑ دیں. آپ کو ایک کنٹرول وے میں ساری چیزوں کو دیکھ کے ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری. اینڈ آئی تھنک دس از دا لیسن ٹو ٹیک اوے, رائٹ, کہ ایک صرف چیز سے آپ کا جو ہے جادو نہیں ہو جائے. نہیں ہو سکتا. آپ کو جیسے آپ غذا کی بات کر رہے تھے, رائٹ, ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے, بطور انسان ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, کاربز ہے, پروٹین ہے, ہمیں میٹھا بھی تھوڑا سا چاہیے. مختلف چیزیں جب ہم پوری کریں گے تو پھر ہماری صحت یاب ایک جسم اور ایک دماغ اور ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اگر آپ توانائی میں ایک چیز کو زیادہ کر دیں گے, جیسے آپ نے کہا پاکستان میں نائٹروجن زیادہ ہے بٹ فاسفورس اور پوٹاشیم کو آپ اگنور کر دیں گے, تو پھر ایک متوازن غذا تو نہیں ہوئی نا. تو بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. آخری کوئی اگر آپ کا پیغام ہو. اس میں ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ ہمیں زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس میں انڈسٹری اور یونیورسٹیز کو, ریسرچ آرگنائزیشنز کو مل کے اویئرنیس پروگرامز, اویئرنیس لانچ کرنی چاہیے, کمپینس. اور ساتھ پریسیجن فارمنگ جو آج کل ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں, اس طرف ہمیں جانا چاہیے. ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈیجیٹل سلوشنز کیا ہیں, خصوصاً سیٹلائٹ بیسڈ امیجز. اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم, نو ڈاؤٹ ہمارے چھوٹے فارمرز ہیں ان میں بہت نہیں ہوگا, لیکن بڑے NDVI مانیٹرز بھی آپ لگا سکتے ہو, وہ سارے سیٹلائٹ امیجنگ کے ساتھ ہی آتا ہے. سو دیٹس پارٹ آف دا سیم تھنگ. باقی یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی, یو آر ان دا لارجسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی ان پاکستان. سو آئی تھنک اگر آپ وہاں ایک گفتگو شروع کریں کہ اگر ہم جو ویٹ کیمپین رن کرتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ ہم فرٹیلائزیشن کی بھی بات کریں, ایجوکیشن دیں جن فارمر سے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ اسمال پائلٹس کر کے آپ کو ٹرائل اینڈ ایرر جب ہوگا تو بہتر طریقے سے اندازہ ہوگا کہ جو ہم نے ان کو ایجوکیشن دینی ہے آن بیلنس نیوٹریشن یا دیز کائنڈ آف تھنگز, وہ ہم نے کیسے کرنی ہے. بیکاز آبویسلی ہر ایریا میں وہ سیم چیز لاگو نہیں ہوگی. جو ساؤتھ پنجاب ہے, جو کچے کا علاقہ ہے, ویسے جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں سوائلز ہی ڈفرینٹ ہیں, تو آبویسلی اس کی اپلیکیشن اینڈ ایوری تھنگ آلسو ویریز, رائٹ. سو وی نیڈ ٹو بی ویری cognizant آف آل آف دیز تھنگز وین ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ. اینڈ سر, آئی تھینک یو فار یور ٹائم. اینڈ آئی تھنک کہ اس کانورسیشن سے ہمیں بہت سارے مسکنسیپشنز جو تھے وہ بھی کلیئر ہوئے, اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کی اہمیت کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, تاکہ پاکستان کے زراعت کا جو شعبہ ہے وہ ترقی یافتہ ہو اور زیادہ سے زیادہ پیداوار ہم حاصل کریں, اپنے صحت اور اپنے ماحول کا خیال رکھیں.